پلوامہ کا جو واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہندوستان کی اس ریاستی دہشت گردی کا رد عمل ہے۔ کشمیر کی جو تحریک ہے وہ انڈیجنس ہے، وہ کشمیری چلا رہے ہیں اور کشمیری اس کے اندر جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک مکمل طور پر لوکل اور انڈیجنس فریڈم موومنٹ ہے جو کہ کشمیری عوام نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ جب آپ بچوں کو اسکول سے آتے ہوئے بچوں کو لٹائیں گے کہ آپ ناک رگڑ لیں زمین پر، یہ جو عادل ڈار تھا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ یہی ہوا تھا کہ جب وہ اسکول سے ایک دن آ رہا تھا تو انڈین آرمی نے ان کو پکڑا، مارا پیٹا اور پھر مجبور کیا کہ وہ زمین پر ناک رگڑے۔ جب آپ اسکول گوئنگ چلڈرنز کو بھی اس طرح ہیوملیٹ کرو گے، اس طرح ان کی بے عزتی کرو گے، اس طرح ان کے دل و دماغ میں نفرت بھرو گے، اور جب آپ ریپ کرو گے خواتین کو، جب آپ نوجوانوں کو ٹارچر کر کے جیلوں کے اندر قتل کر کے پھینکو گے، اور جب آپ لاکھوں کی تعداد میں گھروں کو آگ اور دھوئیں کے نظر کریں گے، تو وہاں پھر کیسے امن ہوگا؟ اس لیے یہ جو پلوامہ واقعہ ہوا ہے، جس میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی جو انڈیا کے 40 سے زیادہ لوگ مرے، یہ ریاستی دہشت گردی جو ہندوستان کر رہا ہے اس کا ایک رد عمل ہے۔ اور اگر یہ ریاستی دہشت گردی اور یہ جینوسائیڈ اور یہ اٹراسٹیز اور یہ ہیومن رائٹ وائلیشن بند نہیں کرے گا ہندوستان، تو کشمیریوں کو اب آزادی کے علاوہ کسی بھی منزل پر کوئی روک نہیں سکتا۔ آزادی سے کم پہ وہ کسی بھی چیز کے اوپر راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہندوستان اس سے لرن کرتا، اور جو وہاں پہ ان کی پالیسیاں ہیں جو ظلم ہیں، اور جسے یونائٹڈ نیشن نے اپنی آخری رپورٹ کے اندر تسلیم کر لیا ہے، اور ہندوستان کا جو ایک دہشت گردانہ اور ایک مکروہ اور ہیومن رائٹس کا ایک دشمن چہرہ ہے وہ دکھایا ہے اپنی رپورٹ کے اندر، اس کی اصلاح کرتے، اس کو ریفارم کرتے، لرن کرتے، اس سے وہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے کہ اس میں پاکستانیوں کا ہاتھ ہے، حالانکہ اس کی پوری پلاننگ کشمیر کی سرزمین پر ہوئی ہے، کشمیریوں نے کی ہے، اور کشمیریوں ہی نے اس کو تکمیل تک پہنچایا ہے۔ یہ ٹوٹل ایک انڈیجنس موومنٹ تھا اور ایک انڈیجنس واقعہ تھا۔